کریں گے ایک ایسی بہترین خاتون کو کہ جو سب سے پہلی پاکستان کی سب سے پہلی مفسرہ ہے، مفسرہ قرآن ہے، اور آپ کے علم کے کیا کہنے کہ ہم ان کے سامنے ہمارا علم تو کچھ بھی نہیں ہے، اور بارہا ہمیں اپنا وقت دیتی ہیں، ہمارے ایک میسج پہ کال پہ ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں، ہمارے اصلاح کرنے کے لیے، ہمارے علم کے اضافہ کرنے کے لیے رباب قاضی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم میم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میم آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے۔ مجھے آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی ہے۔ اب آ جی رہی ہے میم، اب آپ کی آواز؟ آواز جی بالکل آ رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں شادہ ناز؟ مالک کا کرم ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں۔ اچھا، بہت کیونکہ شکریہ، آج آپ لوگوں نے مجھے ایک دفعہ اور دعوت دی اور امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ اپنا وقت ہمیں دیتی ہیں اور ہمارے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، ہماری اصلاح کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود رہتی ہیں، کیونکہ آج شہادت کا دن ہے اور شہادت امام علی تقی علیہ السلام ہے، تو میں چاہوں گی کہ کیوں نہ انہی کی شخصیت پہ آج گفتگو ہو اور ہم جانیں کہ ان کی شخصیت کیا تھی، ان کے بچپن کے بے تحاشا ہمیں قصے ملتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی اور ان کا سن بہت کم تھا، 25 سال کی زندگی تھی ان کی، کہ جس کے بعد انہیں شہادت نصیب ہوئی اور انہیں شہید کر دیا گیا، تو کیوں نہ ہم ان کے فضائل بھی بیان کریں، پھر اس کے بعد ان کے مصائب جیسے صالحہ بیان کر رہی تھی، تو ہم پہلے ان کی زندگی دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی انہوں نے امام علی رضا کی شہادت کے بعد اپنی زندگی کیسے گزاری۔ بہت شکریہ بیٹے۔ دیکھیے، امام کی زندگی ہمیشہ جو ہے وہ قوم کی اصلاح کے لیے ہوتی ہے بے اور شک ہدایت کے لیے ہوتی ہے اور عبادت پروردگار عالم کے لیے ہوتی ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام کے جہاں کے گھر جب یہ متولد نہیں ہوئے تھے، اس وقت امام علیہ السلام سے ان کے کسی صحابی نے کہا کہ مولا آپ دعا کریں کہ آپ کے گھر میں ایک اولاد ہو۔ امام رضا کے یہاں اس وقت تک کسی کی ولادت نہیں ہوئی تھی، کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت جو ہے امام نے دعا کی ہے کہ جو ہے میرے گھر میں اس صحابی کو بتایا کہ میرے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو کہ دنیا میں سب سے بہترین ہوگا اور امام درجے پہ فائز ہوگا اور لوگوں کی ہدایت کیا کرے گا، لیکن کیا ہے کہ اسے ظلم کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا جائے گا، جس پہ آسمان اور زمین دونوں گریا ہوں گے۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے مثل موسیٰ علیہ السلام اور مثل عیسیٰ علیہ السلام ہوگا۔ تو اگر ہم اس پورے ان کی زندگی پہ، کیونکہ بہت کم معلومات ہیں کتابوں میں، اور یقیناً میں درخواست کروں گی اپنے تمام علماء سے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عربی کی کتابیں جو ہے جو امامت کے سلسلے پر ہے ان کو زیادہ سے زیادہ ٹرانسلیٹ کریں، تاکہ اور اماموں سے متعلق انفارمیشن جو اب اردو کے اندر تو ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں تو وہ کونا ہوتی جا رہی ہیں، لوگ بار بار سنتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کہوں گی کہ تمام جو باتیں ہیں، تمام جو مولا کی زندگی سے متعلق باتیں ہیں، وہ پھر بھی مکمل نہیں ہو پاتی ہیں۔ تو یہاں پہ بتاتا ہوں کہ امام نے جب دعا کی ہے اپنے فرزند کے لیے، امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے، تو اس کے بعد سے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ مثل موسیٰ ہوں گے اور مثل عیسیٰ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، مثل موسیٰ ہوں گے یعنی کہ حضرت شکل و شباہت میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں گے، اور کہا جائے کہ جو خصوصیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں موجود تھی وہ خصوصیات ان میں بھی ہوگی۔ اور وہ خصوصیت کیا تھی کہ آپ نے جھولے میں کلام کیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں کلام کیا تھا اور اپنی ماں کی گواہی دی تھی۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ ان کی والدہ مریسیہ یا خضران، دو نام ملتے ہیں، یا مریسیہ نام ہے یا ان کا خضران نام ہے بیوی کا، تو وہ مثل مریم ہے۔
ٹھیک ہے، مثل مریم ہے ان کی والدہ اور یہ مثل عیسیٰ ہے. تو اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی چولہے میں انہوں نے گفتگو کی تھی، اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ وہ بھی جھولے میں. یہ تو سب تمام امام جو ہیں، کیونکہ وہ پیدا ہی امام ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ امامت جو ہے وہ کسی مشقت کے بعد، کسی کسب کے بعد، کسی ریاضت کے بعد حاصل ہو. امام ہمیشہ سے امام ہوتے ہیں، چاہے وہ جھولے میں ہو، چاہے وہ لڑکپن میں ہو، چاہے وہ جوانی میں ہو، چاہے وہ بڑھاپے میں ہو. تو اپنی زندگی تک اور زندگی کے بعد بھی ان کے فیوز جاری رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ زندگی کے بعد جو ان کے فیوز گئے. جو متمسک رہتے ہیں اماموں سے، ان کے فیض سے بھی اسی طرح سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے جو روایات ملتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ تمام امام جو ہیں وہ مثل عیسیٰ ہی ہیں. لیکن یہ خصوصیت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ان کے لیے ملتا ہے، اور اصحاب نے جو ان کے تحریر کیا، جو جمع کیا، اس میں یہ ملتا ہے کہ امام جو تھے وہ تمام دن اور رات چولہے میں تسبیح و تقدیس و پروردگار عالم کیا کرتے تھے. اور مثل موسیٰ اس لیے ہے کہ مثل موسیٰ تو ظاہر ہے شکل و شباہت میں ہے، لیکن اس کی ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس ان کے اصحاب سے کوئی آیا ہے اور سوالات کیے ہیں، اور امام کہا کہ آپ وقت کے امام ہیں. تو امام تقی علیہ السلام نے مطلب یہ سوال اس نے ابھی کرنا ہی تھا. امام ہوتے ہی وہی ہیں جو دل کے حالوں کو جانتے ہیں، جو غیب کے معاملات کو جانتے ہیں. تو مولا سے اس نے بھی یہ سوال کرنا ہی تھا. تو مولا نے اس سے کہا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وقت کے امام کون ہیں؟ اس نے کہا جی مولا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ وقت کے امام کون ہیں. تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں وقت کا امام ہوں. کہا مولا اس کی گواہی کیا ہے؟ تو بس اس کے پاس جو عصا تھا، مولا نے اشارہ کیا اور عصا جو ہے بول پڑا کہ یہ وقت کے امام ہیں. تو اس عصا نے گواہی دی، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے بھی گواہی دی. پھر دیکھیے کہ امام جو ہیں، اب ہم امام ہمارے ہاں سب سے اہم ترین بات ہے، اور میں ہمیشہ اپنے کسی بھی پروگرام میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ ہمارے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 گنا قدر چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، اور ان سے متمسک رہنے کی ہدایت کی ہے. جب ہمیں 2 چیزیں ہیں تو ایک ہمارے امام ہیں، 12 امام ہمارے، اور ہماری کتاب ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ امام اور کتاب، ٹھیک ہے، کتاب پروردگار عالم سے کیسے جواب ملتا ہے، کس طرح سے ہمارے اماموں جو ہے وہ پروردگار عالم کی اس کتاب کو اپنا کلام بنا کے اور اپنا کلام بتا کے اور اپنے کہا جائے حالات کو بیان کیا ہے. جیسے کہ جناب فضا کے لیے بھی ملتا ہے کہ وہ تو بیوی کی کنیز تھی، ان کا یہ مرتبہ ہو گیا تھا. تو یہ تو امام وقت تھے، امام محمد تقی علیہ السلام. ان کے پاس بھی ایک جو ہے وہ ان کا ایک علی بن عباس نام ملتا ہے تفسیر عیاشی سے. کہ تفسیر عیاشی میں ہے کہ علی بن عباس کہتے ہیں کہ میں مصر جا رہا تھا، اور جب اس سے پہلے میں مدینے آیا ہوں اور امام کی خدمت میں آیا ہوں. تو میں نے امام کا صرف 5 سال کا تھا، 5 سال کے تھے امام. کہا کہ میں نے امام کو بغور دیکھا، ٹھیک ہے، بغور ان کی پوری جسامت کو دیکھا اور اپنی نظروں میں بٹھا لیا، تاکہ میں جب وہاں جاؤں تو امام کے متعلق ان کے کہا جائے فزیکل اپیرنس کو میں بتا سکوں کہ کیسے ہیں امام، کیسے دکھنے میں کیسے لگتے ہیں، جبکہ 5 سال کا سن ہے. تو ان کی پوری قد و قامت، سب ان کی تعریف اور توصیف کو اس نے نوٹ کر لیا. تو اس دوران میں امام علیہ السلام کی طرف نظر کی، اور امام نے فرمایا کہ جو ہے علی، بے شک اللہ تعالیٰ نے امامت کو ویسے ہی انتخاب کیا ہے جیسے کہ نبوت کا کیا تھا. امامت کا ویسے انتخاب کیا ہے، ویسے ہی چنا ہے، ویسے ہی برگزیدہ کیا جیسے نبوت کو کیا تھا. اور پھر امام نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کی، وَلَمَّا بَلَغَ أَشَدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. ٹھیک ہے کہ جب وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گیا تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کر دی. پھر ایک اور آیت مولا نے جو ہے اس کی تلاوت کی، سورہ مریم کی آیت نمبر 12 کہ وَآتَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. ہم نے انہیں بچپن میں فرمان نبوت عطا فرمایا. یعنی کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی بھی 40 سال میں جو ہے ان پہ اسلام نہیں نازل ہوا، ان پہ قرآن نہیں نازل ہوا، بلکہ نبوت ہمیشہ سے
اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ انہیں نبی بنا کے ہی, یعنی کہ پیدا ہو کے نبی نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم اور آپ ہیں, ہم نے کسب کیا تو ہم ذاکرین بن گئے, ٹھیک ہے, ہم نے کسب کیا نا تو ہم کسب کر کے بنے. لیکن یہ وہ ہیں جو کہ جنہیں اللہ منتخب کر کے بھیجتا ہے کہ یہ میرے پروردہ ہے, یہ میری ہدایت کو, میرے اصول اور قوانین, قرآن کے احکامات کو رائج کریں گے. تو یہ ہے. پھر جب انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ پھر اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ بے شک یہ درست ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں حکمت عطا کرتا ہے, اسی طرح یہ بھی درست ہے کہ بچپن میں بھی نبوت عطا کرتا ہے. تو دیکھیے کہ قرآن سے سورہ یوسف اور سورہ مریم کی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی کہ یہ دونوں آیت ثابت ہو گیا کہ امامت بھی قرآن سے ثابت ہے کہ یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار بنا کے بھیجتا ہے اپنے پاس سے, کوئی کسب کر کے نہیں بنتا. پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے امام کی جو زندگی ہے, ہم بچپن ان کا دیکھ رہے ہیں. جیسے ابھی ہماری بہن نے بتایا کہ مامون نے ہے وہ بچپن میں امتحان لیا ہے امام کا, اور یہ تو ایک ویسا امتحان تھا کہ غیب سے معاملات, تو غیب ثابت ہو گیا, ٹھیک ہے, کہ امام کو غیب کا علم ہے. علم اس قدر اسٹرانگ ہے کہ کہاں سے وہ پورا اوریجن. اور یہ بات یہ ہے کہ اس نے باز جو بھیجا تھا وہ پرندے کی شکار کے لیے بھیجا تھا, جبکہ وہ ایک مچھلی لے کے آگے, تو وہ اس پہ بھی حیران ہے. تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس زمانے کا جو قاضی القضا تھا, بہت بڑا اور بہت پاورفل شخص تھا, اور اس کے لیے کہا جاتا تھا کہ اس کو کے طرح جو ہے علم ہے. اس کو امام سے سوال کرنے کے لیے کہ بھائی اس کو ہم سامنے کھڑے ہیں, دیکھتے ہیں کہ امام کی نعوذ باللہ غیر تکذیب تو ہمیشہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, تو ہم جو ہے امام کو نچلا دکھا سکیں گے. اس وقت جو ہے یہ قاضی القضا ہے اور اس کا نام ہے یحییٰ بن اکثر, اور اس نے جو ہے مولا سے سوال کیا ہے کہ یہ بتائیں کہ جو ہے یہ بتائیے کہ ایک شخص ہے اور اس نے حج کے دوران اس نے جو ہے نا احرام کی حالت میں, کیا نا آپ نے ضرور پڑھا ہوگا, احرام کی حالت میں وہ شکار کیا, تو اس کے لیے کیا حکم ہے. اب دیکھیے سوال بھی بڑا مطلب لاجیکل نہیں ہے, ان لاجیکل کوشچن مطلب سوچ. اگر کوئی فقہ کو جانتا ہے تو وہ یہ سوال کرتا کہ حج کے دوران یا عمرے کے دوران, لیکن اس کا سوال ہی بڑا ناقص ہے, قاضی القضا ہے, لیکن سوال کیا رہا ہے, ناقص سوال آ رہا ہے کہ احرام کی حالت. اب احرام کی حالت تو دونوں حالتوں میں احرام موجود ہے, تو امام سے سوال کیا ہے کہ اس نے تو امام کو بس فقط چھوٹا سا بچہ ہی جانا تھا نا, اس نے بولا کہ میں تو سوال پوچھ لوں گا, اس کے بعد جواب تو ہوگا ہی نہیں کسی بھی طرح سے, وہ تو صرف ایک چھوٹا سا بچہ جانا تھا. بات یہ ہے نا کہ معرفت کا مسئلہ ہے نا یہاں پہ, معرفت اور مولا حجت پروردگار عالم ہونا, اس بات کا یقین ہونا چاہیے نا. اس بات کا یقین ہی نہیں تھا, مولا تو وہ بچہ سمجھ رہا تھا, کیونکہ اس کی نظر میں مقام امامت کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی, اور جس کا وہ فالوور تھا وہاں پہ خلافت تھی, ٹھیک ہے نا. قانون کا وہ کہا جائے کہ خلیفہ مانتا تھا, اس لیے امامت کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی وہاں پہ, تو اس نے اس لیے امام کو امام نہیں بچہ سمجھا, جبکہ امام بچپن میں بھی امام ہے. بس سوال کیا اس نے کہ سوال کیا کہ کوئی شخص جو ہے احرام کی حالت میں ہو اور شکار کر رہے تو اس کا کیا حکم ہے. اب دیکھیے کتنا انٹرسٹنگ کوشچن ہو جاتا ہے یہ, لیکن جواب کوشچن سے زیادہ آنسر بڑا زبردست ہے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں پہلے تو تم یہ واضح کرو کہ اس نے شکار جو ہے حل میں کیا یا حرم میں کیا. حل مینس کی سراؤنڈنگ میں کیا یا حرم میں کیا, حرم کے اندر شکار کیا, خانہ کعبہ کا جو حرم ہے اس میں شکار کیا, یا حل یعنی کہ سراؤنڈنگ میں کیا. پھر شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا نا واقف تھا, یعنی کہ شکار کرنے کا جو حکم آیا ہے اس سے وہ واقف تھا یا نا واقف تھا. اس نے جان بوجھ کے شکار کیا, ٹھیک ہے, یا کہ اس جانور کے حملے پہ اسے قتل کر ڈالا, مار ڈالا, تو یا وہ شخص آزاد تھا یا غلام تھا. یعنی کہ کتنے پہلو نکلتے جا رہے ہیں ایک احرام سے, احرام والا تھا, پھر کہ وہ کمسن تھا یا بالغ. پھر اس نے مولا نے پوچھا ہے شکار پرندے کا تھا
یا کوئی اور چھوٹا یا بڑا جانور تھا، ٹھیک ہے، وہ اپنے فعل پر اصرار کرتا ہے یا پشیمان ہے، یہ بھی چاہے، اور رات کو پوشیدہ طور پہ شکار کیا تھا یا دن دہاڑے اس نے شکار کیا. پھر پوچھا ہے کہ یہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا. اب وہ تو قاضی القضا جس کی اتنی عزت ہے اور دربار معمول میں یہ سوال ہو رہا ہے، تو ایک دفعہ وہ پریشان ہو گیا اور اس کی زبان بھی لڑکھڑانے لگی اور وہ عاجز ہو گیا، کہنے کا کہ اس مسئلے میں اتنے گوشے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا، اندازہ لگائیے. پھر مولا نے اس سے ایک سوال کیا، مولا نے پھر اس سے سوال کیا کہ بھائی تو قاضی القضا ہے، بہت کچھ جانتا ہوگا نا، تو اب یہ تو فقہ کا ایک سوال کا جواب دے. اور وہ کیا سوال ہے؟ ایک عورت کے حلال اور حرام ہونے کا سوال. یعنی کہ دیکھیے کہ ہم لوگ زندگی میں سوچتے بھی نہیں کہ کتنی چھوٹی ہے اور کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ایک دن میں عورت کتنی دفعہ جو ہے ایک مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور کتنی دفعہ وہ حلال ہو جاتی ہے. یعنی کہ بہن بھائی نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، کچھ ایسی بات نہیں ہے، نہ ماں ہے، کوئی رشتے کی بات نہیں ہے، یہاں صرف ایک عورت اور ایک مرد کی بات ہے جو کہ دونوں نامحرم ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ہے کہ مولا نے سوال کیا کہ میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتا کہ ایک دن میں ایک عورت ایک مرد سے کتنی دفعہ حرام ہوتی ہے اور حرام ہوتی ہے. پریشان ہو گیا، جواب نہیں تھا اس نے کہا نہیں مولا میں نہیں دے سکتا اس کا جواب، میں نہیں جانتا ہوں. بتائیں قاضی القضا سارے پھر کیا معاملہ وہ صحیح کرتا تھا یا امام کے آگے جو آکے ہیں اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. تو اسی لیے یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے ہر چھوٹے چھوٹے نقطے کو جانتا ہے، اور قاضی القضا ہوتا ہے جو بڑے بڑے نقطوں میں سے بھی چھوٹا سا نقطہ نہیں نکل سکتا. تو بس کیا ہے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اس نے کہا یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ خدا کی قسم میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے مولا، میں نہیں دے سکتا اس سوال کا جواب. یعنی کہ بالکل ہی اس نے جو ہے ہینڈز اپ ہو گیا. اور پھر مولا نے ارشاد فرمایا وہ عورت کسی کی کنیز تھی، جب اس مرد نے اس پہ نظر ڈالی وہ اس کے حرام تھی، غیر تھی نا، حرام تھی. پھر اس اجنبی شخص نے اس پہ نظر کی تو وہ حرام تھی. اور پھر دن چڑھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ 11-12 کا ٹائم ہو گیا، تو اس وقت وہ اس شخص نے اس کنیز کو خرید لیا. ٹھیک ہے، اب کنیزی کے معاملات بھی ہیں، ظاہر ہے آج کل تو ہوتا نہیں ہے لیکن کنیزی کے معاملات ہیں، پورا اس کا توضیح میں مسائل بیان کیے ہیں کہ کیا ہے. کہا کہ کنیز تھی اس شخص نے جو اجنبی تھا اس کنیز کو خرید لیا. جب اس کنیز کو خرید لیا تو وہ اس پہ حلال ہو گئی. حلال مینس کہ اب وہ اس کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اسٹیبلش کر سکتا تھا. پھر ظہر کے وقت اس نے اس کنیز کو آزاد کر دیا. ایک دن کی بات چل رہی ہے، تو جب جیسے اس نے آزاد کیا وہ حرام ہو گئی. ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ وہ جو ہے ریلیشن نہیں رکھ سکتا تھا. عصر کے وقت اس آزاد کردہ کنیز کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، پھر حلال ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر عشاء کے وقت وہ شخص غصے میں آیا اور اس نے زہار کہا کہ تو جو ہے میری ماں بہن کی طرح ہے، تو وہ پھر حرام ہو گئی. ٹھیک ہے، اب وہ حرام ہوئی. اب اس حرام کا کیا ہے کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے سوال مسئلے کو. تو مولانا نے ارشاد فرمایا کہ اس نے زہار کا جو ہے نا وہ کفارہ ادا کر دیا. یعنی کہ جو اس نے اظہار کیا، اس نے جو بیان کیا کہ تو میری ماں بہن کی طرح ہے، تو اس نے جو ہے اس کا کفارہ ادا کیا. تو وہی عورت جو ہے پھر اس پہ حلال ہوتے ہیں. اب دیکھیں آدھی رات کو یہ صبح نہیں ہوئی، 24 گھنٹے پورے نہیں ہوئے، آدھی رات کو شخص نے عورت کو طلاق رجعی دے دی. ٹھیک ہے، ایک طلاق دے دی تو وہ پھر حرام ہو گئی. اور صبح کے وقت اس طلاق رجعی کے اندر اس نے رجوع کر لیا تو وہ عورت حلال ہو گئی اس میں. تو ایک دن میں جو ہے تقریباً یہ کہہ لیں کہ یہ عورت جو ہے وہ 5 سے 6 دفعہ اپروکسیمیٹ، میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا ہے، اندازہ ہے کہ 5 سے 6 دفعہ ایک مرد اور عورت آپس میں حلال اور حرام ہو سکتے ہیں. اور پھر جب یہ جواب جو ہے مامون نے سنا اور یہ سارا مسئلہ دیکھا
تو وہ بڑا یعنی کہ امام کی امامت کا تو پہلے ہی قائل تھا، امتحان لیتا رہا تھا. اس وقت بھی اس نے جو ہے امام کا امتحان پہ جو سوالات تھے اس پہ جو ہے وہ قاضی القضا کی طرف دیکھا، اور ظاہری بات ہے جب ایسے جوابات آئے تو لوگ دشمنی پہ اتر آئے. اور پھر امام محمد تقی علیہ السلام کے بہت سارے القابات ہیں، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ امام کو جو ہے منتخب بھی کہا جاتا ہے، امام کو مرتضی، مختار، متوکل، متقی، ذکی، نقی، قانع، سبحان اللہ، جواد، سبحان اللہ، عالم، یعنی کہ سبحان یہ اللہ. ہے. اور امام کی والدہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا نام ہے مریثیہ اور حضران، یہ دو نام ہے. بچوں کو نام پتہ نہیں ہوتا اس لیے میں دوبارہ اس کو کہہ رہی ہوں. اور پھر ایک بڑی اہم ترین جو ہم سب آج اسٹار والی انگوٹھی پہن کے پھرتے ہیں، اس کی ہسٹری کوئی جانتا ہی نہیں ہوتا ہے. حرز جواد اسے کہتے ہیں، لیکن اس کے متعلق ہمیں نئی انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ کس نے جو ہے حرز جواد امام کا لقب ہے. اور امام نے مختلف آیات کے ذریعے سے، کچھ لوگ امام کے چاہنے والے وہ سفر کرتے تھے اور انہوں نے آ کے مولا سے شکایت کی کہ مولا راہ میں ہمیں قذاق لوٹ لیتے ہیں. تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا حضر لکھ دیتا ہوں کہ تم جو ہے روم اور شام کی فوجیں تم پہ حملہ کریں تو تم محفوظ رہو گے. یعنی کتنی بڑی بات سبحان ہے. اللہ، سبحان اللہ. روم اور شام کی فوجیں بھی حملہ کریں گی تو تم اس سے محفوظ رہو گے. اور پھر مختلف آیات کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے وہ ایک قمیص تیار کی، یعنی کہ اس زمانے میں قمیص کہا جاتا تھا، ہمارے یہاں کہہ رہے ہیں جیکٹ تیار کی، جو کہ لکھی گئی کس پہ، یہ جو ہرن ہوتا ہے اس کی کھال پہ مولا نے اپنے ہاتھوں سے لکھا اور حرز تیار کر کے دیا کہ یہ تم پہن کے جاؤ. اور یہ نہیں کہ نہیں آزمایا، اس نے اس کو پہن کے آزمایا. تو کہتا ہے سامنے سے جو ہے وہ قذاق گزرتے تھے اور ہمیں کچھ نہیں کہتے تھے. ہم نے مولا کا یہ حرز پہنا ہوا تھا اور اس کا ایک طریقہ ہے. تو اب ظاہر اس کی بھی ہسٹری ہے کہ یہ حرز جو تھا موجود تھا، لوگ مطلب اس کو پہننے کے لیے پاک و پاکیزہ رہنا تھا پڑتا تھا. تو لوگوں ہماری ہی پر ایران میں ہی ایک شخص نے اس تمام کو مائکرو کر کے، تمام آیات کو مائکرو کر کے اور اسے انگوٹھی کے اندر جو ہے وہ ہرن کے کھال کے اوپر پیسٹ کر کے اور اس کے اندر حرز کے اندر جو ہے وہ سیو کر دیا. اب اسے ہر شخص پہن سکتا ہے. ایسا ہے کہ کبھی بھی، اور ہم دیکھیں کہ ہم لوگ سب پہنتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں، نظر بد سے محفوظ رہتے ہیں، ناگہانی آفات سے محفوظ رہتے ہیں، حادثات سے محفوظ رہتے ہیں. تو یہ مولا کا حرز موجود ہے اور سب کو اس سے استفادہ ہونا چاہیے. خصوصاً بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ بچے جو ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو حرز جواد جو ہے ضرور پہنائیں، تاکہ بچوں پہ ظاہر ہے معصوم ہوتے ہیں اور چیزیں حملہ آور ہوتی ہیں، مخلوقات بہت ساری ہیں، تو یہ ضرور پہنیں. تو یہ مولا کی خصوصیات ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں مولا کی. ظاہر ہے کہ سب تو بیان نہیں ہو سکتی، لیکن یہ تھوڑی تھوڑی باتیں ہمارے بچوں تک پہنچنی چاہیے تاکہ سب کو پتہ لگے کہ ہمارے امام کیسے تھے، ہمارے امام کی زندگیاں کیسے تھی، امام کس طرح سے جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارے لیے صرف کتاب ضروری نہیں ہے بلکہ کتاب کی ہدایت دینے والا ضروری ہے. جیسے کلاس میں ایک ٹیچر اور اس کے ساتھ ایک کتاب ضروری ہوتی ہے، اسی طرح سے اللہ نے بھی وہی قانون ہمیں دیا ہے، اسی قانون کو لے کے ہم اپنی یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں چلتے ہیں. بے شک، بے شک. اور بے شک امام کا دیا ہوا نسخہ ہے، امام کا دیا ہوا ہے، کیوں نہ وہ ہمیں محفوظ رکھے گا، اور بے شک وہ ہمیں محفوظ بھی رکھتا ہے. اور ساتھ میں جو ذکر ہے وہ اہل بیت کا ذکر ہے اور امام کا ذکر ہے. بے شک ان کا ذکر اگر ہم تا قیامت تک بھی کرتے رہیں، ان کے فضائل ہم بیان کرتے رہیں تو ہم وہ فضائل مکمل نہیں ہوں گے. اور کیونکہ یہاں پہ وقت کی ہمارے پاس قید ہے اور آپ نے بہترین انداز میں امام کے فضائل بیان کیے اور ان کی زندگی پہ روشنی ڈالی اور کس طرح وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، ان کی کیا کرامات ہیں، کیا معجزات ہیں، یہ آپ نے ہمارے سامنے پیش کیے. اور انا مجنون الحسین آپ کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہے. ساتھ میں بذات خود میں آپ کی تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ اپنا وقت دیتی ہیں، ہمارے علم میں بھی اضافہ کرتی ہیں اور لوگوں کے سب کے علم میں اضافہ کرتی ہیں اور ہماری اصلاح بھی کرتی ہیں. ساتھ میں آپ کی بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا ہے. بس یہاں پہ میں چاہوں گی کہ آپ چند دعائیہ کلمات ادا کر دیجیے تاکہ پھر ہم اس
مسجد کو تمام کریں. بہت شکریہ شاہزنان. مولا اس چینل کو امام محمد تقی علیہ السلام اپنے ریوز سے جو ہے بہرہ مند کرے اور اس کو اور ترقی عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو علم کے تکنا ہیں، طالب ہیں، ہمارے جو ہے علم میں بھی اضافہ فرمائے مولا. اور حقیقت بات ہے کہ ہم یہاں پہ پرسہ پیش کرتے ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ کو کہ امام تقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور بیوی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کیونکہ ان کے بیٹے کا پرسہ ہے، اور یہ پرسہ قبول کرے، امام بھی ہمارا پرسہ قبول کرے. اور حقیقت بات ہے کہ چاہے مولا امام حسین علیہ السلام ہو، چاہے امام محمد تقی علیہ السلام ہو، ہمارے لیے سب کا دکھ برابر ہے، کیونکہ ایک حجت خدا کا ہونا زمین کے فیوز برکات میں اضافے کا باعث ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک امام کے جانے کے بعد سے جو ہے وہ اور بہت سارے فیوز جو ہے پروردگار عالم کی طرف سے بہت زیادہ جو برکات اور رحمت ہے ان میں کچھ ہوتی. تو میں بس اپنے مولا و آقا کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتی ہوں اور دعا کروں کہ پروردگار عالم حضرت آدم سے لے کے آج تک جو پیوند زمین ہوئے ہیں ان سب کو بحق جناب سیدہ سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کی جوار میں محفوظ فرمائے. مومن و مومنات جہاں جہاں مدفون ہیں اور جہاں جہاں مومن و مومنات زندہ سلامت ہیں ان سب کو پروردگار عالم صحت سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے. اس جو ہم نے یہاں پہ عبادت کی ہے ان سب کو ہدیہ کرتی ہوں میں، ان تمام مومن و مومنات کو، اور میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بستہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگار میرے مولا و آقا امام زمانہ کو صحت سلامتی طول عطا فرما، جلد از جلد امام کے واسطے سے امام کی کو قائم فرما دے. پروردگار ہم سب مولا کے مشتاق ہیں، ہماری نسلیں جو گزر چکی ہیں ان سب کو معرفت امام زمانہ حاصل ہو، اور جو ہماری موجودہ اور آنے والی نسل ہیں ان سب کو مولا کی معرفت، کنیزی اور غلامی نصیب ہو. انا مجنون الحسین چینل اور اس سے متعلقہ جتنے بھی چینلز ہیں پروردگار عالم ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس مشن کو امام حسین علیہ السلام کے مشن کو جس طرح سے وہ لے کے چل رہے ہیں اسے کامیاب اور کامران کریں، اور جو لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں ان سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما. پروردگار عالم بحق امام جعفر صادق علیہ السلام تمام مومن و مومنات جہاں جہاں جو لوگ اپنے رزق اور روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں پروردگار عالم ان سب کو جلد از جلد بہترین رزق اور روزگار عطا فرما. پروردگار عالم یہ جو کرونا کی بیماری ہے اس وبا کو، اس مصیبت کو، اس اخلاق کو ہم سے ڈال دے، اور جو ہمارے غیر ہیں جو دشمنان ہدایت ہیں ان پر اس کو ڈال دے تاکہ وہ اس سے ہی مصروف رہیں اور ہم اپنے مولا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین و تبلیغ میں جو ہے اپنے ائمہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں، ان کی شفاعت کے حقدار ہو سکیں. پروردگار عالم بس ہماری جو لوگ بے اولاد ہیں بحق امام جعفر صادق علیہ السلام، بحق حضرت علی اصغر علیہ السلام، بحق بی بی سکینہ علیہ السلام، ان سب کے گھروں میں آزادار حضرت علی اصغر، حضرت آزادار بی بی سکینہ عطا فرما دے اور ان کے گھروں کی رونق کو بحال فرما دے. پروردگار عالم سب کے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے اعمالوں کو درست فرما تاکہ تیری بارگاہ میں جو ہے ہم سلوک ہوئے. جب تو راضی ہو جائے گا پروردگار عالم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے، تو راضی ہو جائے گا پروردگار عالم تیرے ائمہ بھی ہم سے راضی ہو جائیں. بس تو راضی ہو جا پروردگار تاکہ ہم تیرے برگزیدہ بندوں کے سامنے جو ہے شفاعت کے حقدار ہیں. لعنت اللہ قوم الظالمین انک انت السمیع العلیم. بہت شکریہ شاہزادہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا وقت دیا. آپ بھی سلامت رہیں، آباد رہیں، پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور منزل پاک آپ ہمیشہ منزل پاک کا سایہ آپ کے اوپر ہمیشہ سلامت رہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.